بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت عام ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بھی ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہم یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار آپ کے بچے کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کے بچے کو یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بڑوں کے سامنے ہو جاتا ہے، یہ کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سب کو جو ہے یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اور دوسرا، اگر کسی بچے کو بولنے کا ڈھنگ ہے، وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن دین کی طرف اس کو رغبت نہیں ہے، تو میں آج آپ کو جو ہے وہ ایک واقعہ ایسا بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے مجھے، آپ کو، سب کو پتہ چل جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہوتی ہے اور ان کو دین پہ بھی کیسے لانا ہے۔ بہاولپور کے اندر جو اسٹیشن کے قریب ایک مدنی مسجد ہے، اس میں منگل والے دن مشورہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت والوں کا۔ تو وہ اس مشورے میں یہ بات بہاولپور کے ایک ساتھی نے وہاں پہ بیان کی، اپنے گھر کی، اور مجھے سنایا۔ اسی مشورے میں ایک ہمارے ساتھی ہیں شبیر صاحب، اس مشورے میں موجود تھے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، کہا کہ تبلیغیوں کا ایک جو کام ہے کہ وہ عشاء کے بعد گھر میں تعلیم کرتے ہیں۔ گھر میں تعلیم کا کیا مطلب؟ فضائل اعمال یا کوئی بھی حدیث کی کتاب لے لیں آپ، وہ پڑھ کے بچوں کو بٹھا کے، بیوی کو، بیٹوں کو، سب کو بٹھا کے جو ہے وہ کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کے واقعات، نماز پہ، قرآن پہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن طائف کا واقعہ آپ کو پتہ ہے بڑا دردناک اور خوفناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اذیت اور تکلیفیں دی گئی۔ تو طائف کا واقعہ ایک ساتھی نے جو وہاں پہ سنا رہا تھا، کہا میں نے طائف کا واقعہ جو ہے وہ شروع کیا۔ میرا چھوٹا بیٹا 5-6 سال کا بیٹا ہے، وہ بیٹھا تھا، تو جب بھی میں نے ایسے طائف کا وہ واقعہ سنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ ابو ہم چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کو چلیں، ہم ان کافروں کو ماریں گے۔ تو کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ابا وہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ پریشان ہو گیا کہ وفات پا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر جب ہم صبح اٹھے تو واللہ مجھے یہ تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی نے سنائی ہے، وہ کہتے ہیں ہم موجود تھے وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں جب صبح ہم اٹھے تو وہ بچہ جس کمرے میں تھا اس کمرے کے اندر خوشبو ہی خوشبو تھی۔ کہتے ہیں بچہ سویا پڑا ہے، تو ہم سب پریشان، بھئی یار یہ کیسی خوشبو ہے، اور یہ خوشبو تو ہم نے گھر میں آج تک رکھی نہیں ہے۔ تو خیر وہ بچہ جب جاگا تو بچے سے پوچھا گیا، تو بچے نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمرے میں تشریف لائے تھے، رات کو ہاں تشریف لائے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پہ بوسہ بھی دیا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ سارے پریشان ہوئے اور رونے لگ گئے کہ یار دیکھیں ہمارے ایک تربیت ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا جو ہے وہ ہم پہ احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اگر ہم بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں اور کچھ واقعات، چاہے فضائل اعمال نہ اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اہل بیت کے، اولیاء کرام کے واقعات اگر اپنے بچوں کو سنانا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے بچوں کی بھی تربیت اس طرح ہو سکتی ہے اور عشق رسول ان کے دلوں میں گھس سکتا ہے۔ ہم نہیں کرتے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے پاس فرسٹ ایئر کا بچہ آیا، وہ شاہ صاحب ہیں، مجھے کہنے لگے جی یہ ابو جہل صاحب ہی تھے۔ اور دوسرا سیکنڈ ایئر کا بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ قاری صاحب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولوی تھے، یہ حافظ تھے، انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ اس طرح کی بات ہے، کتنی دین سے دوری کی بات ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔